یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو، رفع کہتے ہیں اٹھانا۔ یہ اصل میں استعمال ہوتی ہے اصطلاح کہ جو نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدے کے درمیان، ایسے جو کرتے ہیں نا رفع یدین، یہ جو ہے احناف کی ہاں یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت سنت ہے، تکبیر قنوت کے وقت سنت ہے، اور عیدین میں وہ تکبیرات جو ہوتی ہیں اس وقت رفع یدین سنت ہے۔ باقی جو عام نمازیں ان میں نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارے لوگوں میں شافعی، مالکی، حنبلی یہ کرتے ہیں رفع یدین، وہ بھی ہمارے سنی بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ان سے۔ ہاں جو وہابی کرتے ہیں نا وہ غلط ہے۔ وہابی اس لیے غلط ہے کیونکہ وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ وہ بالکل بے پیرے ہیں، اور ان کا پیر شیطان ہے، تو ان کا ہر عمل ہی غلط ہے۔ تو رفع یدین اگر سنی کرے یعنی شافعی کرے وہ بالکل ٹھیک ہے، رفع یدین اگر وہابی کرے وہ غلط ہے۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں۔ آپ کو اس پہ دلائل چاہیے ہیں کہ حناف جو رفع یدین نہیں کرتے وہ کن حدیثوں سے ثابت ہے، کیا مسئلہ ہے، تو اس کے حوالے سے جاء الحق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے موجودہ وہابی اور دیوبندیوں کے عقائد اور اعمال کے متعلقہ جتنے بھی اختلافات ہیں سبھی کو ایک ہی کتاب میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کتاب اپنے موضوع پہ لاجواب ہے، اور رفع یدین کا موضوع بھی اس پہ بڑا اچھے طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر سنی بریلوی کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، اور اس کتاب کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، مگر مشورہ یہ ہے کبھی بھی کسی بد مذہب سے بحث نہیں کرنی۔ کوئی بد مذہب ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو، اس کو کان سے پکڑ کے اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب کے پاس لے جائیں۔ اگر وہ جاتا ہے اور مفتی صاحب اس کی اصلاح کر دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں جاتا تو پھر اس کو دفع کریں، اس کو بالکل بلاک کریں، اس کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ ہمارا ایسے بدبختوں کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔